بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصر سے ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں آپ کی پناہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں تم میری مضبوط پناہ میں ہو۔ تو اس نے کہا، میں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد سے دوڑنے میں مقابلہ کیا تو میں ان سے آگے نکل گیا، تو وہ مجھے کوڑے مارنے لگے اور کہنے لگے، میں بڑے اور کریم لوگوں کی اولاد ہوں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت عمرو کو خط لکھا کہ وہ خود بھی مصر سے مدینہ منورہ آئیں اور اپنے ساتھ اپنے اس بیٹے کو بھی لائیں۔ چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ شکایت کرنے والا مصری کہاں ہے؟ کوڑا لو اور اسے مارو۔ وہ مصری کوڑے مارے جا رہا تھا اور حضرت عمر فرماتے جا رہے تھے، کمینوں کے بیٹے کو مارو۔ حضرت انس کہتے ہیں، اس مصری نے حضرت عمرو کے بیٹے کو خوب پیٹا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ انہیں خوب پیٹے، اور اس نے مارنا تب چھوڑا جب ہمیں بھی تقاضا ہو گیا کہ وہ اب اور نہ مارے، یعنی اس نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری سے فرمایا، اب حضرت عمرو کی چنیا پر بھی مار۔ حضرت عمر کا مقصد اس پر تنبیہ کرنا تھا کہ حضرت عمرو کو اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرنی چاہیے تھی جس سے اس میں کسی پر بھی ظلم کرنے کی جرت پیدا نہ ہوتی۔ اس مصری نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے تو ان کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے، اس لیے میں حضرت عمرو کو نہیں ماروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو سے فرمایا، کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے؟ حضرت عمرو نے کہا، مجھے اس قصے کا بالکل پتہ نہیں چلا اور نہ یہ مصری میرے پاس شکایت لے کر آیا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو خود سزا دیتا۔ حضرت یزید بن ابی منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ بحرین میں ان کے مقرر کردہ گورنر حضرت ابن جارورد یا ابن ابی جارورد کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا نام ریاض تھا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ خفیہ خط و کتابت کر رکھی تھی اور ان دشمنوں کے ساتھ مل جانے کا ارادہ بھی تھا، اور اس کے ان جرائم پر گواہ بھی موجود تھے۔ اس پر اس گورنر نے اسے قتل کر دیا۔ وہ شخص قتل ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں مظلوم ہوں، میری مدد کو آئیں۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مظلوم ہوں، میری مدد کو آئیں۔ حضرت عمر نے اپنے اس گورنر کو خط لکھا کہ میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ آ گئے۔ حضرت عمر ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر آئے تو حضرت عمر نے وہ چھوٹا نیزہ اس کے جبڑوں پر مارنا چاہا، لیکن مارا نہیں، کہ حضرت جارورد نے اشتدادی غلطی کی وجہ سے آدمی کو قتل کیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر کہتے جا رہے تھے، اے ادرائس، میں تیری مدد کو حاضر ہوں، اے ادرائس، میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ اور حضرت جارورد کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس نے مسلمانوں کو خفیہ باتیں دشمن کو لکھی تھیں اور دشمن سے جا ملنے کا اس نے ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، صرف برائی کے ارادے پر ہی تم نے اسے قتل کر دیا؟ ہم میں ایسا کون ہے جس کے دل میں ایسے برے ارادے نہیں آتے؟ اگر گورنروں کے قتل کا مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن وہاب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے باہر نکلے اور آپ کہہ رہے تھے، یا لبیک، میں مدد کو حاضر ہوں، میں مدد کو حاضر ہوں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کیا بات پیش آئی ہے۔ حضرت عمر نے بتایا کہ ان کے مقرر کردہ ایک امیر کی طرف سے قاصد یہ خبر لایا ہے کہ ان کے علاقے میں مسلمانوں کے راستے میں ایک نہر پڑتی تھی جسے پار کرنے کے لیے مسلمانوں کو کوئی کشتی نہ مل سکی۔ تو ان کے امیر نے کہا، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو نہر کی گہرائی معلوم کرنا جانتا ہو۔ چنانچہ ان کے پاس ایک بوڑھے کو لایا گیا۔ اس بوڑھے نے کہا، مجھے سردی سے ڈر لگتا ہے، اور وہ موسم سردی کا تھا، لیکن اس امیر نے انہیں مجبور کر کے اس نہر میں داخل کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس پر سردی کا بہت زیادہ اثر ہو گیا اور وہ زور زور سے پکارنے لگا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری مدد کو آؤ، اور وہ بوڑھا ڈوب گیا۔ اس بوڑھے کی فریاد کے جواب میں حضرت عمر کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے یا لبیک کہتے ہوئے نکلے تھے۔
چنانچہ حضرت عمر نے سمیر کو خط لکھا جس پر وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کو آئے ہوئے کئی دن ہو گئے، لیکن حضرت عمر نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، اور یہ حضرت عمر کی عادت شریفہ تھی کہ جب ان کو کسی پر غصہ آتا تھا تو اس سے ملاقات نہیں فرماتے تھے، اس کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ پھر سمیر کو کہا، جس آدمی کو تم نے مار ڈالا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، ہمیں نہر پار کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے کہ نہر کے پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ پھر بعد میں ہم نے اللہ کے فضل سے فلاں علاقے فتح کیے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، تم جو کچھ فتوحات کی خبر وغیرہ لے کر آئے ہو، مجھے ایک مسلمان اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تم اس کے رشتہ داروں کو خون بہا دو اور میرے پاس سے چلے جاؤ، اور آئندہ تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ جزاک اللہ۔